لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا شفیع المذنبین سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے اور سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زباں کا سرکار کی توصیف وظیفہ زباں کا یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے اللہ بھی انہیں رکھے گا محبوب یقیناً اللہ بھی انہیں رکھے گا محبوب یقیناً اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے اللہ کے محبوب سے جو پیار کریں گے ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا جس روز کوئی اور مددگار نہ ہوگا اس روز شفاعت میری
سرکار کریں گے، اس روز شفاعت میری سرکار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے، اور مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، کیونکہ ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے، اور جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، جاؤ جو مدینے تو سنو کان لگا کر، سرکار کی باتیں درو دیوار کریں گے، میرے سرکار کی باتیں درو دیوار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے، اور بند آنکھ بھی کرتی ہے کبھی دید کسی کی، بند آنکھیں بھی کرتی ہے کبھی دید کسی کی، چپ رہتے ہوئے ہونٹ بھی گفتار کریں گے، چپ رہتے ہوئے ہونٹ بھی گفتار کریں گے، ہم پر بھی کرم سید ابرار کریں گے، توصیف نبی ہوگی مقدر سے ظہوری، توصیف نبی ہوگی مقدر سے ظہوری، جو اہل محبت ہے وہ اظہار کریں گے، جو اہل محبت ہے وہ اظہار کریں گے، سرکار کے اوصاف کا اظہار کریں گے، ہم پہ بھی کرم سید ابرار کریں گے۔ حمد و ثنا بعد نعت مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام۔ آج جمعہ مبارک 19 اگست 2022 1444 ہجری، اور آج کا ہمارا موضوع عاشق رسول فنافر رسول خازن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مصاحب خاص سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ۔
اور پوری دنیا کے اندر جب بھی کہیں کوئی محفل درس و تدریس سجتی ہے، واعظ و بیان کی محفلیں ہوتی ہیں یا میلاد شریف کی محفل ہوتی ہے، بڑے بڑے علماء، اہل علم، محدثین، مفسرین، اولیاء اعظام، متقدمین، متاخرین اس شخصیت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کا تذکرہ خیر اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ جن کے بیان سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عاشق رسول ہیں اور رہتی دنیا تک آپ کا ذکر پاک جاری و ساری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ اعزاز، یہ برتری، یہ مرتبہ، یہ مقام اپنے محبوب کے صدقے عطا فرمایا۔ تو صحابوں کی صحابیت، صدیق اکبر کی صداقت، فاروق اعظم کی عدالت، عثمان غنی کی شجاعت، حیدر کرار کی شجاعت، فرمایا یہ سب دم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہاں کسی عاشق نے بڑے ہی پیاری بات کی ہے، وہ کہتا ہے کہ محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو کونین میں روشنائی نہ ہوتی، تو کونین میں روشنائی نہ ہوتی۔ اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں افضل ترین لوگ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا، حضور پہ ایمان لائے اور آپ کی صحبت و معیت و قربت ان کو حاصل رہی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خوش نصیب اصحاب میں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اپنے رب سے راضی، یعنی اللہ نے اپنے راضی ہونے کا بھی اعلان قرآن میں کر دیا کہ یہ واقعہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی خدمت میں، بانی اسلام کی خدمت میں بسر کی ہے اور ان کے ایک ایک ادا کو اپنی زندگی کا محو مرکز بنا لیا ہے، یعنی ہو بہو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے عادت و اطوار اور خصائص و کمالات کا ہو بہو نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے باب مناقب صحابہ اس کے اندر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لوگوں میری سنت پہ چلو اور میرے صحابہ کی سنت کے اوپر چلو، اور فرمایا جو ان کی سنت پہ چلا وہ راہ ہدایت پا گیا، کیونکہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ صحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ تمام ستاروں کی مانند ہے، جس کی ہدایت اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں یہ آتا ہے، نام بلال
والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ، کنیت ابو عبداللہ یا ابو حازن ہے۔ مکہ المکرمہ میں ایک مقام ہے جسے سرات کہتے ہیں، وہاں آپ کی ولادت ہے، اور آپ کے اسلامی بھائی کا نام خالد اور بہن کا نام افرا۔ آپ حبشی النسل ہے، اور تقریباً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت 578 کے اندر ہوئی اور وفات 641 اور 20 ہجری، اور آپ کو دنیا سے گئے ہوئے قمری سال کے لحاظ سے 1420 سال گزر گئے، اور شمسی سال کے لحاظ سے 1377 سال گزرے۔ اور آپ مدفون کہاں ہے؟ جس کو آج سیریا کہا جاتا ہے، سیریا، دمشق ایک علاقہ ہے، اس کا ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے باب الصغیر قبرستان۔ وہاں بہت بڑے جلیل القدر صحابہ اور تابعین کی قبریں ہیں، ان کے مزارات ہیں، اور سیریا کے اندر دمشق کے باب الصغیر قبرستان کے اندر۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ ایک لفظ لگتا ہے حبشی، بعد حبشی بھی کہتے ہیں، حبشی، ہا کے اوپر زبر اور با کے اوپر سکون، یہ غلط ہے، اصل لفظ ہے حبشی، حبشی، ہا کے اوپر بھی زبر آئے گا اور با کے اوپر بھی زبر آئے گا۔ حبشی جو ہے اس کی جمع حبشان آتی ہے، اور حبشان سوڈان کے لوگ یہ حبشی کہلاتے ہیں، جنوبی افریقہ، شمالی افریقہ، یہاں کے لوگ یہ حبشی النسل ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا ہوا ہے، 3 بیٹوں سے نسل چلی ہے، حام، سام اور یافس۔ جو حام سے اولادیں ہوئی وہ حامی کہلائی، سام سے ہوئی تو سامی کہلائی، یافس سے ہوئی تو یافسی کہلائی۔ تو حام بن نوح کی اولاد میں سے ہیں آپ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ سابقون الاولون میں سے ہیں، سابقون الاولون، اور ایک آپ کے نام کے ساتھ لگتا ہے بدری۔ سابقون الاولون کون ہے؟ فرمایا جو اسلام لانے میں سبقت کر گئے۔ سابقون الاولون من المہاجرین، اللہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے ہاں ان لوگوں کا بڑا ہی درجہ ہے جو اسلام میں سبقت لے گئے۔ تو اسلام میں سبقت لانے والے جنہوں نے اپنے ایمان کا اور اسلام کا اعلان کیا وہ 7 افراد ہیں۔ پہلے تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ آپ نے اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلایا اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اور لوگوں کو حکم دیا قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں محمد اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ کہ بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان سب سے پہلے کیا، اور ان میں سے ایک ہیں حضرت صہیب، پھر حضرت سمیہ جنہیں ابو جہل نے نیزہ مار کے شہید کر دیا تھا، حضرت عمار
یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عمار، حضرت ابو بکر، حضرت مقداد اور ساتویں حضرت بلال ہیں۔ تو یہ لوگ اپنے ایمان کا اعلان کرنے میں سب سے آگے تھے۔ تو سابقون الاولون کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور ایک آپ کے نام کے ساتھ بدری۔ تو صحابہ بدر آپ سمجھتے ہیں کتنی شانوں والے، اس قدر شانوں والے ہیں کہ ان کے نام پڑھ کے دعا کی جائے تو اللہ دعا قبول کر لیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، اسلام کی پہلی جنگ ہوئی، واقعہ بدر ہوا، اور اس عالم بے سر و سامانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان کی مدد فرمائی، اور بدر والے حضور نے فرمایا یہ بخشے بخشائے۔ بدر کے اندر 14 صحابہ، کچھ مہاجرین میں سے تھے، کچھ انصار میں تھے، جام شہادت نوش کر گئے۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا میں نے بدر کے شہداء کو جنت کے اندر سبل پرندوں کے پوٹوں کے اندر ان کی روحوں کو ڈال کے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں چھوڑ دیا، اور وہ ایک درخت سے دوسرے درخت کی طرف جاتے۔ تو بدر والے جو ہے یہ بہت شان والے ہیں۔ تو حضرت بلال بدری بھی ہیں، سابقون الاولون کے اندر بھی آپ کا نام آتا ہے، اور آپ غازی بھی ہیں۔ تقریباً تمام جنگوں کے اندر حضور کے ساتھ ہم رکاب رہے، ہم سفر رسول رہے۔ تو یہ جنگوں کے اندر جاتے تھے اور جنگ لڑتے تھے، لیکن شہادت ظاہری نہ ملی، لیکن غازی بن کے واپس لوٹے۔ تو اسلام کے غازی کا بھی بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ تو حضرت بلال کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ بلال لفظ جو ہے بلال، اس کو تینوں اعراب کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ بلال بھی پڑھ سکتے ہیں، بلال، 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 لیکن کثرت استعمال کی وجہ سے بلال ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن تینوں اعراب۔ اور بلال کا مطلب کیا ہے؟ طریقے۔ کس کے ہوتے ہیں؟ طریقے۔ ہماری زبان میں یہ تری جو سالن پکتا ہے تو اس کے اوپر وہ گھی اوپر آ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تری۔ لیکن یہاں تری سے مراد کیا ہے؟ اتنا پانی کا ہونا کہ حلق تر ہو جائے، حلق تر ہو جائے۔ تو بلال کا معنی طریقے، تو تری حلق کا تر ہونا یہ کوئی خاص معنی تو نہیں، لیکن کثرت سے لوگ اپنے بچوں کا نام بلال رکھتے ہیں، کیونکہ حضرت بلال عاشق رسول کا نام تھا۔ بلال نام کے صحابی بھی ہوئے ہیں، بلال نام کے تابعی بھی ہوئے ہیں، بلال نام کے تبع تابعی بھی ہوئے ہیں۔ اور پھر اس نام کی برکت ہے کہ دنیا کے اندر لاکھوں بلال ہو گئے۔ کتنے؟ لاکھوں بلال ہو گئے۔ اس لیے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت بخاری کے اندر بھی یہ روایت باب مناقب بلال کے اندر، اور طبرانی نے بھی لکھا، معجم الکبیر کے اندر بھی، اور سیار الاعلام النبلاء کے اندر بھی لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے آپ کو یہ ٹائٹل دیا، کیا؟ سیدنا ابو بکر وَآتَقَ سیدنا بلال۔ فرمایا ہمارے سردار ابو بکر جو تقوی میں بہت زیادہ ہے، اور پھر ہمارے سردار حضرت سیدنا بلال ہے، جبکہ فاروق اعظم کا بڑا مرتبہ مقام ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے بعد پوری دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں، مرد و خواتین تمام میں افضل ترین حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے، لیکن اس کے رسول کی وجہ سے حضرت فاروق اعظم جری جوان بھی کہتا ہے سیدنا بلال، بلال ہمارے سردار ہیں۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک اور روایت موجود ہے، وہ بھی حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَهَذَا سیدنا بلال حسنۃ من الحسنات، فرمایا سیدنا بلال حضرت ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، یعنی حضرت بلال ابو بکر کی نیکی ہے، اور واقعہ وہ ان کی نیکی تھے کہ انہوں نے خرید کے انہیں آزاد فرما دیا، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے اندر اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ اور مقام عطا کیا۔ حضرت 2 ہجری کے اندر حضرت بلال نے پہلی اذان فجر دی ہے۔ جب یہ ایمان نہیں لائے تھے تو خدا کی شان دیکھو، حضور کے 3 مؤذن ہو گئے، کتنے؟ 3، ایک حضرت ام مکتوم، ایک حضرت ابو محذورہ اور ایک حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، اور تینوں کی پرورش ایک ہی قبیلے میں ہوئی ہے، ایک ہی قبیلے میں، یہ قدرتی اتفاق ہے۔ تو حضرت سیدنا بلال یہ ان کے والد بھی غلامی کی زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا سے گئے، اور 28 سال انہوں نے بھی غلامی کی زندگی بسر کی، اور بکتے بکاتے امیہ بن خلف کے پاس پہنچے، لیکن ایماندار بڑے تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اپنے مالک کا کام بڑی امانت داری سے اور دیانت داری سے سر انجام دیتے تھے، یہاں تک یہ امیہ بن خلف کی آنکھوں کا تارا بن گئے، بڑا دیانت داری اور ایمانداری سے بات کرتے تھے، اور اس ماحول کے اندر آپ نے پرورش پائی ہے کہ جب لات و منات و حبل و عزا کی عبادت کی جاتی تھی اور فالیں لی جاتی تھی اور کفر کا دورہ تھا، ہر طرف شرک کی کالی گٹائیں چھائی ہوئی تھی، ایسے ماحول کے اندر کسی کا کفر سے شرک سے بچ جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا بلال کے دل کو چن لیا تھا، کس کے لیے چن لیا تھا؟ عشق رسول کے لیے، اپنی معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو چن لیا تھا، اور ان کے دل کے اندر اللہ نے اسلام کی محبت ڈال دی، بانی اسلام کا پیار، ان کا عشق ڈال دیا۔ سلام ہے اس دل کے اوپر کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے محبوب کی محبت ہو، وہ دل بڑا ہی قابل فخر ہے، قابل صد افتخار ہے، قابل عزت ہے کہ اس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات آئی ہے تو کرتا چلو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں اور کانوں کی سماعت کے اوپر بھی مہر لگا دی اور پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ کن کے دل ہے؟ کفار کے۔ پھر فرمایا کہ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ یہ دل کن کے دل ہے؟ منافقین کے دل ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، اللہ نے ان کے مرض کو اور بڑھا دیا۔ پھر ایک اور بات کی ہے، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات آ گئی، ایمان تازہ ہو جاتا ہے ایسی آیتیں سن اور سنا کر، ہے ترجمے میں غور و فکر کرو میرے بزرگوں اور دوستو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو نقش کر دیا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار بے شک اللہ کے ذکر سے مومنوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا۔ تو 3 طرح کے لوگ سامنے آئے کہ نہیں آئے؟
اور سب سے اچھا دل وہ ہے کہ جس دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، نبی پاک کا پیار ہو، اور اسی دل کو اللہ نے فرمایا قلب المؤمن فی مقام عرش اللہ، کہ عاشق مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے۔ اور دل دریا سمندر ڈونگے تے کون دلا دیا جانے ہو، اور 14 طبق دلے دے اندر تے تمبو وانگ تانے ہو، وچے بیڑے اور وچے جھیڑے وچے بنجی مہانے ہو، میں قربان یا حضرت باہوں جو سویو رب پچھانے ہوں۔ میرے دوستہ غور کرنا، حضور فرماتی ہے ما سب اللہ فی صدری اللہ وقت سبب تو فی صدری ابا بکر، نبی پاک فرماتی ہے اللہ نے جو میں محمد کے دل میں ڈالا ہے میں نے سارا ابو بکر کے دل میں ڈال دیا ہے، سارا ابو بکر کے دل میں ڈال دیا۔ حضرت ابو بکر گزر رہے ہیں، روز کہیں نہ کہیں ٹاکرا ہو ہی جاتا تھا، مکہ اس وقت چھوٹا شہر تھا، آمنا سامنا ہوتا، تو حضرت ابو بکر کوئی نہ کوئی بات نہ سامنے آتے نا حضور کی کر دیتے، حضور کی بات کر دیتے۔ حضرت بلال نے اس وقت کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور تعلیم یہ دی ہے کہ محمد بن عبداللہ کے اوپر فرشتہ اترتا ہے، وہی لے کے آتا ہے، اور ایسا کلام ہے جو آج تک ہم نے نہیں سنا۔ اور ان کی تعلیمات میں سے یہ تعلیم بھی ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، جیسے کنگھی کے دندانے ہوتے ہیں، ایک کنگھی کے دندانے۔ حضرت بلال جب باتیں سنتے تو بڑے متاثر ہوتے، کہا میں عتبہ شیبہ ابو لہب ابو جہل کی محفل میں بیٹھتا ہوں، وہ تو سراسر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، حضور کی اس کے پیچھے آپ کی برائیاں کرتی ہیں، جبکہ اللہ نے ان کے اندر کوئی عیب رکھا ہی نہیں۔ حضور کو بعض کافر مذمم کہتے تھے، جس کی مذمم، آپ نے فرمایا ان کا کوئی مذمم ہوگا، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کا معنی تعریف کیا گیا، ایسی تعریف تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے۔ حضور کے ذاتی 2 نام ہیں، ایک احمد اور ایک محمد۔ اللہ فرماتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بتایا میرے بعد ایک کشتی آئے گی، آسمانوں پہ نام احمد ہوگا اور زمین پہ محمد ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں نبی پاک کا ایک نام محمود بھی ہے، سیدنا محمود۔ آپ کے اسماء حضور کے یہ پڑھا کرو، اس میں بڑی برکت ہے۔ دلائل الخیرات جو پڑھتے ہیں اسماء الحسنہ بھی ہے، اور اسماء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کثرت سے ان کو پڑھتا ہے اسے حضور کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر کا گزر ہوا، بلال کے دل میں ایک بات آ گئی، اکثر ان کی باتیں میں سنتا ہوں، کہنے کہ حضرت جب آپ فارغ ہو نا تو تھوڑا سا ٹائم نکالیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضری دے دوں۔ حضرت ابو بکر کہیں جا رہے تھے، ادھر کا کام ترک کر دیا، کہا چھوڑو ابھی چلتے، سبحان اللہ، فوراً حضور کی بارگاہ میں۔ اور نبی پاک علیہ السلام اکثر حضرت بلال کا آمنا سامنا ہوتا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، حضور مسکرا کے آگے گزر جاتے، حضرت بلال بھی حضور کو دیکھتے تو مسکرا پڑتے، بات چیت کچھ نہ ہوتی، غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور امیہ کا ڈر بھی تھا، امیہ بن خلف کا، تو وہ بھی مسکرا کے، سبحان اللہ، جسے حضور دیکھ کے مسکرا پڑے،
سبحان، ہے تو کوئی ہے، وزن تو ہے نا اس کے اندر بھی، اور پھر وہ حضور کو دیکھ کے مسکرائے۔ تو آج جب گئے نا تو نبی پاک نے اپنے پاس بٹھا لیا، باتیں کرتے رہے اللہ کی، واہ سبحان اللہ، اللہ کی معرفت کی باتیں شروع ہو گئی اور اللہ کی بندگی کی باتیں ہو گئی، اور ان بتوں کی بندگی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، اور ایک خدائے یگانہ کی معرفت کی تعلیم دی۔ حضرت بلال سے رہا نہ گیا، فوراً کرنا پڑا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فوراً کلمہ پڑا، حضور کی غلامی میں آ گئے، لیکن ابھی اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا۔ بات پتہ کیسے چلا؟ حضرت بلال ایک دن خانہ کعبہ میں آئے، رات کا ٹائم تھا، کوئی بھی نہیں تھا، تو آئے خانہ کعبہ میں، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، تو آپ حبل کے سامنے آئے، نا حبل کا ایک ہاتھ سونے کا لگایا گیا تھا، بعد میں کسی نے توڑ دیا تھا، کہا اگر تو خدا ہوتا تو اپنا ہاتھ نہ توڑنے دیتا، تو نے اپنا ہاتھ توڑوا لیا ہے ایک پتھر سے، اگر تو خدائی کے قابل ہوتا تو تیرا ہاتھ نہ ٹوٹتا، تو میں تجھے خدا نہیں مانتا، اور آپ نے اس کے منہ کے اوپر تھوک دیا۔ ایک شخص دور بیٹھا دیکھ رہا تھا، چھپ گیا، یہ کیسا عمل کیا ہے؟ وہ سیدھا امیہ بن خلف کے پاس گیا اور کہا کہ یہ جو تیرا غلام ہے نا، یہ مسلمان ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے۔ امیہ نے اس وقت تو کچھ نہ کہا، صبح دیکھی جائے گی۔ صبح ہوئی تو یہ بڑے بڑے سردار کعبے کے پاس آ کے بیٹھ گئے اور باتیں ہوتی رہیں، اتنے میں حضور بھی تشریف لائے، تو ابو لہب نے، ابو جہل نے آپ کے اوپر طنز کسے، لیکن حضور کوئی جواب دیتے نہیں تھے، حضور خاموش رہتے اور ان کی باتیں سنتے اور چل دیتے۔ اتنے میں ایک غلام کو لایا گیا، جب غلام کو لایا گیا تو حضرت بلال کو امیہ بن خلف نے بلایا، ادھر آؤ، کہا یہ کوڑا لو اور اس کو مارو۔ حضرت بلال نے کوڑا پکڑا، جیسے ہی قریب گئے تو کوڑا ہاتھ سے گرا دیا اور کہا نہیں، میں اسے کوڑا نہیں ماروں گا، ہمارے نبی ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں تمام مسلمان برابر ہیں، کسی کو کسی پہ برتری حاصل نہیں ہے، اور جو ظلم کرے گا اللہ اس کی پکڑ فرمائے گا۔ امیہ بن خلف نے حکم دیا ابھی تو اس کو لے جاؤ، ادھر جا کے باندھ دو، میں اس کی خبر لیتا ہوں۔ اور پھر اس نے آ کے حضرت بلال کو پاؤں سے مارا، ڈنڈوں سے مارا، لہو لہان کر دیا اور کہا کہ اس نئے دین سے انکاری ہو جاؤ۔ آپ کہنے لگے قل هو اللہ احد، احد کی صدائیں لگانے لگے۔ 2-4 دن اس نے آپ کو سزا دی، لیکن آپ برابر اپنے اس حکم کے اوپر، اس نعرے کے اوپر قائم رہے۔ اس نے بچوں کے حوالے کر دیا، اس کے گلے میں رسی ڈالو اور مکے کی گلیوں میں گھسیٹو۔ اللہ اللہ، عاشق رسول کو ستایا جانے لگا، گلے میں رسی ڈال لی گئی۔ آپ کو پتہ ہے جب کسی آدمی کو گھسیٹا جائے رسی ڈال کے تو کیا حالت ہوتی ہے؟ نوکیلی زمین اور پتھریلی، آپ کے پاؤں بھی زخمی، کمر بھی، کندھے بھی، چہرہ بھی زخمی ہو جاتا، بچے آپ کو پتھر مارتے۔ کہا کیا غلطی ہے اس کی؟ کہا اس نے نیا دین قبول کر لیا، اس کی یہی غلطی ہے۔ یہاں تک کہ بچے آپ کو مکہ پاک کی گلیوں میں گھسیٹتے، آپ کو ستایا جاتا، آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، لیکن آپ اپنی جگہ اٹل رہے۔ ایک دن امیہ بن خلف بڑا تنگ آ گیا اور کہنے لگا ابو جہل سے کہ بھائی یہ غلام کے اوپر میں نے ہر حربہ استعمال کر لیا ہے، لیکن یہ نئے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا آج میں کوئی حربہ استعمال کرتا ہوں تو فکر نہ کر، یہ چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ زرہ ہوتی ہے، زرہ ایک تو کڑی در کڑی بنتی تھی زرہ،
یہ جنگی لباس ہوتا ہے جو اوپر پہنا جاتا ہے، اگر دشمن تلوار کا وار کرے تو کم سے کم جسم کا حصہ بچ جائے۔ ایک کڑی والی زرہ ہوتی اور ایک صرف لوہے کے پترے جو ہے وہ اکٹھے کر کے ان کی زرہ، تو یہ اوپر اس طرح پہنا جاتا تھا لباس ہے۔ تو یہ جو پترے والی زرہ تھی نا وہ دھوپ میں رکھی گئی، حضرت بلال کو لایا گیا، ابو جہل نے وہ زرہ ان کو پہنائی اور ریت گرم کی، اور ریت کو پھر پہلے ہی جسم زخمی تھا، جگہ جگہ زخم تھے، ایسی حالت میں زرہ پہنائی گئی، اور پھر گرم ریت اور گرمی کی تمازق اور حدت اس قدر زیادہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ مکہ کی سرزمین کے اوپر آج بھی اسی حالت میں گرمیوں کے دن میں آپ پاؤں رکھ نہیں سکتے، باہر زمین پہ پاؤں رکھ نہیں سکتے، جبکہ وہاں راستے میں پنکھے بھی چل رہے ہوتے ہیں، پانی بھی پھینک رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کی قدر گرمی۔ بلکہ کعبۃ اللہ جہاں مطاف طواف کیا جاتا ہے وہاں کوئی ایسا سسٹم کیا ہوا ہے یا ایسا پتھر لگا ہوا ہے تو جو گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے اور سردیوں میں گرم ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت یہ حالات تو نہیں تھے، اس قدر آپ کو تکلیف اور اذیت پہنچائی جاتی۔ حضرت بلال پر بھی احد احد کی صدائیں لگاتے تھے۔ یہاں کسی عاشق نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، ارے پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کر یہ خاموشی کی تھوڑا توڑیں اس کو ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ ہے، میٹھے پڑھیں کہ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، اور مکے کی تب ریت پر کہتے تھے یہ بلال عشق نبی کی مجھ کو سزا بار بار دو، عشق نبی کی مجھ کو سزا بار بار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو۔ امیہ نے گرم ریت کے اوپر حضرت بلال کو لٹایا ہوا ہے، سیدنا صدیق اکبر کا گزر ہو گیا، فرمایا بلال احداد کی صدا لگانا چھوڑ دے، یار کا نام ایسا لے لے، محمد محمد پکارنا کم کر دے۔ حضرت بلال کہنے لگے اے صداقت کے پیکر، یہ سمجھتا ہے امیہ مجھے تکلیفیں دے رہا ہے؟ فرمایا نہیں نہیں، خدا کی قسم بلال کے عشق کو تازگی مل رہی ہے، بلال کے عشق کو تازگی مل رہی ہے۔ اور دیکھا نہیں ہے تو نے کہ جب ایک پیالہ تیار ہوتا ہے پہلے مٹی تیار ہوتی ہے، پھر اس کو سانچے میں ڈالا جاتا ہے، پھر آگ سے گزارا جاتا ہے، جب تمام تپش برداشت کر کے، چھری کی کانٹ چھانٹ برداشت کر کے جب پیالہ تیار ہو جاتا ہے بازار میں آتا ہے، خریدنے والا دیکھتا ہے کچا تو نہیں، پلا تو نہیں، عیبدار تو نہیں، سوراخ والا نہیں، جب تمام خوبیوں میں پورا اترتا ہے پھر یار کے لبوں پہ لگتا ہے میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، میں بھی ہوں ایک مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں، پر پسند آیا ہوں میں اس وقت نگاہ یار میں، پر پسند آیا ہوں میں اس وقت نگاہ یار میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، ان سے رہا نہ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رو پڑے، کہنے لگے امیہ
اس غلام پہ ظلم نہ کر۔ کہا تجھے کوئی ہمدردی ہے اس کی تو پھر لے لے، آپ تو پہلے ہی چاہتے تھے کوئی ایسا سبب بن جائے کہ حضرت بلال کو خرید لیا جائے۔ کہا ہاں کیا دو گے؟ کہا یہ کالا حبشی غلام ہے اور تجھے ایک گورا چٹا غلام دیتا ہوں، اور کیا دو گے؟ کہا 40 اوقیہ چاندی، اوقیہ چاندی تقریباً وہ 1600 دراہم بنتے، 1600 مختلف روایتیں ہیں، لیکن میں جامع اور مستند بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ تقریباً 1600 دراہم، اور درہم جو ہوتا تھا اس وقت چاندی کا، اور دینار ہوتے تھے سونے۔ تو حضرت ابو بکر نے غلام کے بدلے غلام بھی دیا اور 40 اوقیہ چاندی بھی دے دی۔ کہا ابو بکر تم تجارت کے بڑے ماہر ہو، میں سمجھا کوئی عقل مندی کا معاملہ ہوگا اور غلام کے بدلے غلامی کاتی ہے، تم نے 40 اوقیہ چاندی بھی دے دی۔ کہا تو یہ کہتا ہے تجھے بلال کی قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ کتنا قیمتی ہے میرے رسول کی آنکھوں کا تارا ہے، میرے نبی کی آنکھوں کا تارا ہے۔ تجھے ظاہری یہ کالا نظر آتا ہے لیکن تجھے یہ نہیں پتا اس کا دل کتنا نورانی ہے، اس کے دل کے اندر انوار و تجلیات کس قدر ہے۔ خدا کی قسم اگر ابو بکر کو ساری دولت بھی دینی پڑتی میں دے دیتا، بلال کو نہ چھوڑتا، پھر بھی خرید لیتا۔ کہ سینے وچی او دے تیرے نور جی تجلا سی، مارا کھائی جاندا سی اور پر کہندا اللہ اللہ سی، کنا عشق سچا سچا تیرے سی بلال دا۔ حضرت بلال کو خرید لیا گیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا۔ نبی پاک نے دیکھا کہ ابو بکر سہارا دے کے لا رہے ہیں، اور جیسے کہ ہاتھ کا سہارا چھوڑا حضرت بلال حضور کے قدموں پہ گر گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے رحمت والے ہاتھوں سے حضرت بلال کو سہارا دیا، اور نبی پاک علیہ السلام کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، اپنے عاشق کو دیکھا غمناک ہو گئے۔ فرمایا بلال تو نے اسلام کی اور اللہ کی وحدانیت کے لیے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کا بدلہ میرا رب قیامت کے دن جنت کی صورت میں عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال حضرت ابو بکر گھر لے گئے، کچھ دن ان کی خدمت کی، خدمت کرتے کرتے یہاں تک کہ ان کے زخم بڑھ آئے۔ کچھ لوگوں نے باتیں شروع کر دی، اس وقت بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، لوگ چھوڑتے نہیں ہیں کسی کو۔ کسی نے کہا شاید ابو بکر کے اوپر حضرت بلال کا کوئی احسان ہے، کو پرانا بدلہ چکا دیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، جبکہ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کیا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا جو بہت ہی متقی ہے۔ اتقا یہ متقی ہے، متقین، اتقا یہ لمبی چوڑی بحث ہے، موضوع یہ نہیں ہے۔ اور کوئی اگر چاہتا ہے تو پھر تھوڑا ٹائم لگا کے بیٹھا کریں علماء کے پاس۔ جمعے میں تقریر تو 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، علماء کے پاس بیٹھو تو ان کے پاس بڑے خزانے ہوتے ہیں، پھر پیسے والے خزانے، علم کی دولت کے خزانے ہیں، تو ان کے پاس بیٹھو پھر ملتا ہے علم۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر نے جو نیکی کی اللہ کی رضا کی خاطر، قرآن نازل ہو گیا، فرمایا اسے جہنم سے دور رکھا جائے گا جو بڑا متقی ہے اور خود بھی پاک ہے، مال بھی پاک ہے، مال بھی پاک ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر حضرت بلال کو آزاد کر دیا۔
حضرت بلال کے زخم بھی بڑھ آئے، فرمایا کہ کام کرنے لگے، منع کرتے رک جاؤ، کہا بلال کام نہ کر، ابھی تو میرے زخم ہے۔ اور بالکل جب ٹھیک ہو گئے نا تو ایک دن حضرت ابو بکر نے حضرت بلال کو پکارا، کہا میرے آقا، میرے آقا۔ حضرت ابو بکر بڑے غمناک ہو گئے، ملک جلال میں آ گئے، میں بلال تو مجھے اپنا آقا کہہ رہا ہے جبکہ تو میرا آقا ہے، اور قریب گئے، جیسے ٹکر نہیں مارتے، ایسے بڑے پیارے انداز کے اندر نا حضرت ابو بکر نے اپنا سر جو ہے نا حضرت بلال کے سر کے ساتھ دونوں کان پکڑ لی، کہا آج کے بعد یہ جملہ نہ سنو میرے آقا، بلکہ حضور کا ہر عاشق اپنا مرتبہ اور مقام رکھتا ہے، ہم سب برابر ہیں، لیکن ان کی محبتیں تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے حکم دے دیا، روز جس دن حضرت بلال نے ہجرت کی ہے نا، 6 بندے، 6 مرد، 2 عورتیں، 3 بچے، کتنے ہو گئے بھائی؟ 6 مرد، 2 عورتیں اور 3 بچے، 11 ہو گئے، 11 افراد نے ہجرت کی۔ کبھی 10 افراد نکل جاتے، کبھی 20 نکل جاتے، یوں یہ لوگ مدینہ پاک پہنچ گئے۔ کہاں؟ مدینہ پاک۔ اور اہل مدینہ حضور کے انتظار میں رہتے تھے کہ نبی پاک آئیں گے۔ حضرت بلال جو قافلہ آتا وہ یہی خبر پوچھتے کہ حضور کب آ رہے ہیں، کہا جب اللہ کا حکم ہوگا وہ بھی پہنچ آئیں گے۔ یہ بھی ان عاشقوں کے اندر انتظار کرتے تھے۔ آخر وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور اہل مدینہ کا مقدر چمک گیا، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب جلوہ فرما ہو گئے۔ بخاری کے اندر حضور مدینہ پاک تشریف لے آئے، بنی نجار کی بچیوں نے دف بجا کے خوشی کا اظہار کیا، نبی پاک نے 14 دن قباء میں قیام کیا، اور پھر حضور کی سواری آج جس جگہ مسجد نبوی یہاں تشریف لائی، اور ایک مقام پہ بیٹھی، پھر اٹھی، پھر چکر کاٹا، اور جہاں آج مسجد نبوی ہے وہیں آ کے بیٹھ گئی، یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، ادھر قباء میں ٹھہرے تو مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ مسجد قباء کے اندر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لو، مقبول عمرے کا ثواب ہے، مقبول عمرے کا۔ اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھو 50,000 نمازوں کا، حرم شریف میں 1,00,000 نمازوں کا۔ بہرحال 7 مہینے لگے مسجد نبوی کی تعمیر میں، اور مضبوط طور پہ اس مسجد کو، کیونکہ یہ علاقہ نیچے تھا اور جب بارشیں ہوتی تھی تو پانی ٹھہر جاتا تھا، لہذا بڑا بندوبست کیا گیا اور مسجد تعمیر ہو گئی۔ اب صحابہ کرام سے حضور نے مشورہ کیا، کیا کیا جائے، نماز کے لیے اب لوگوں کو کیسے بلایا جائے؟ تو پہلے بلایا جاتا تھا الصلاۃ جامعۃ، الصلاۃ جامعۃ، یہ شروع کی پکار ہے نماز کے لیے، اور نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ اب بیچ میں مشورے ہوئے، حضور نے مشورہ فرمایا شاور الامور خیریہ، مشورہ کیا کرو، مشورہ خیر ہے۔ نبی پاک نے مشورہ کیا، حضرت عبداللہ بن زید یا زید بن عبداللہ بن زید نے انہی دنوں میں خواب دیکھا، اور ادھر فاروق اعظم نے خواب دیکھا۔ عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ کسی نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ ایسے بغل بجا کے لوگوں کو اکٹھا کریں گے۔ وہ پہلے ہوتا تھا، ہم نے دیکھا ہے کہ 87-88 کے اندر وہ نوبت بجائی جاتی تھی گاؤں دیہاتوں میں، روزہ کھولنے کے لیے۔ کسی نے کہا وہ سینگ ہوتا ہے، اس کے اندر آواز مارو جو جنگوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ کسی نے کہا جی آگ روشن کرے لوگوں کو نماز کے لیے بلائے، کہا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے، میں نہیں چاہتا۔ اب مشورہ ہونے لگا، ادھر مشورہ ہو رہا ہے، ادھر اللہ کا حکم بھی آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رات سوئے، دیکھا کہ ایک شخص ہے، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ کیا ہے؟ ناقوس ہے۔ آپ کہنے لگے بھائی یہ مجھے دے دو، مجھے بھیج دو۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا میں اس سے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ کہا تمہیں اس سے بہتر میں کالی مات نہ سکھا دوں،
انہوں نے پوری اذان پڑھ دی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ حضور فرماتے ہیں اذا سمعت المؤذن وہو مثل کذالک، فرمایا جب اذان سنو تو اسی کی مثل کہو، اسی کی مثل کہو۔ اور فرمایا جب اذان آ جائے تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں پھر میرے لیے دعا کرو۔ اور دعائیں تو حضور کی ہیں، ہماری دعاؤں کی کیا بکت ہے؟ دعائیں تو حضور کی ہیں جو کر گئے امت کے لیے، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میرے لیے دعا کرو۔ یا رسول اللہ کیا دعا کرے؟ فرمایا دن حشر کا ہوگا، قیامت کا مجمع لگے گا، مقام محمود بھی ہوگا، فرمایا کرسی رکھی جائے گی، اللہ اپنے شایع نشان استوا فرمائے گا، اور میری کرسی بھی ہوگی، اللہ فرمائے گا محمد اس کرسی کے اوپر بیٹھ جا۔ حضور فرماتی ہیں میں بیٹھوں گا نہیں بلکہ میں سجدے کے اندر چلا جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے میرے محمد سر اٹھائیے، آپ روئے نہ، آنسو نہ بہائے، آج جو کہیں گے اللہ آپ کی قبول کر لے گا، آپ کی سنی جائے گی۔ حضور فرماتی ہیں میں امت کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ یہ دعا بھی مانگا کرو۔ بہت سارے بڑا اکڑ خام بندہ ہے، بہت سارے اکڑ بھی جاتے ہیں، اذان کے بعد دعا نہیں مانگتے۔ وہ مانگا کرو، فائدہ ہے اس میں، تمہارا بھی فائدہ ہے، اس میں دوسرے مسلمانوں کا بھی فائدہ ہے۔ کوئی دیکھ کے تمہارے کو دیکھ کے ہاتھ اٹھا لے، اور سستا سودا ہے کہ نہیں؟ حضور خوش ہو جائیں گے۔ فرمایا جو میرے لیے دعا مانگتا ہے نا قیامت کے دن اس کی بخشش فرما کے میں جنت میں لے جاؤں گا۔ فائدہ ہے کہ نہیں؟ لوگ نہیں اٹھاتے ہاتھ، اٹھایا کرو۔ یہ غفلت میں نہ، سستی میں نہ پڑا کرو، یہ بڑا اچھا عمل ہے اور یہ کرنا چاہیے، اور صحابہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زید کو خواب کے اندر یہ اذان کے کلمات سنائے گئے، اور انہوں نے آ کے حضور کو سنایا، الرؤیا حق انشاءاللہ۔ نبی پاک علیہ السلام حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیرا خواب حق ہے، تیرا خواب حق ہے۔ انہوں نے ابھی بیان کیا فاروق اعظم چادر کو گھسیٹتے ہوئے دوڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں نے بھی ایسا ہی دیکھا ہے، میں نے بھی ایسا ہی دیکھا ہے۔ یوں یہ اذان جو ہے مسلمانوں کو خواب کے اندر تعلیم دی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام آپ نے حکم دے دیا، سب 2 ہجری کے اندر سب سے پہلی اذان، ابھی دنیا میں کئی اذان نہیں ہے، سب سے پہلی اذان دینے والے کون ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قیامت تک جتنی اذانیں ہوں گی ان کا سہرا حضرت بلال کے سر ہے، اس کا ثواب۔ اور قیامت کے دن دنیا میں جتنے مؤذن ہیں ان کے سردار سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں جس نے اللہ کی رضا کی خاطر 7 سال اذان دی، کتنی؟ 7 سال۔ اب آپ کہیں گے موضوع صاحب کو تو ہم تنخواہ دیتے ہیں، مشاہرہ دیتے ہیں، خدا کی قسم یہ کچھ بھی نہیں، لاکھوں بھی دے دو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اذان ایک ایسا برکت والا عمل ہے کہ ایک دن حضرت علی رو پڑے اور حضور کی بارگاہ میں خواہش کی ہیں۔ آج تو لوگ مؤذن کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، لیکن اللہ رسول تو سمجھتے ہیں نا، اہل علم تو سمجھتے ہیں۔ حضرت علی نے خواہش کی کہ حضرت حسن اور امام حسین چھوٹے تھے، کہا کاش میرے حسن و حسین بڑے ہوتے اور ان کو میں مؤذن لگاتا۔ کیا لگاتا ہے؟ ان کو مؤذن لگاتا ہے۔ ایک مقدس عمل تھا اذان کا، اور 7 سال جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اذان دی، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا، جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب معراج کی رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے، ایک مقدس فرشتہ اس نے اذان کہی، حضور فرماتے ہیں ما وراء الحجاب جب اذان کی آواز آئی تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ فرشتہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، آج ہی دیکھا ہے۔ تو حضور کو معراج کی رات اذان سنائی گئی۔ نبی پاک کے 3 مؤذن تھے، میں چاہتا تو آج بیان پورا کر جاؤں لیکن ابھی 1 گھنٹہ اور لگے گا، 1 گھنٹہ، تو یہ 2 جمعوں کا موضوع ہے، ایک تو آج ہو گیا اور یہی موضوع باقی رکھوں گا انشاءاللہ کہ آئندہ جمعہ اس کو مکمل کر لیا جائے۔ آخری بات جو کر رہا ہوں سن لو۔ 3 مؤذن تھے، حضرت بلال،
حضرت مکتوم یہ نبی نے تھے، اور ایک حضرت ابو محذورہ یہ مکے کے اندر مؤذن تھے، یہ کیسے مؤذن بنے؟ یہ یہودی کے بیٹے تھے۔ بس آخری بات کر رہا ہوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ آ رہے ہیں، یا یہ واقعہ مدینے کا ہے یا مکے کا؟ میرے استاد نے علامہ اکواڑوی نے مدینے کا لکھا ہے۔ حضور کسی جنگ سے واپس آ رہے تھے، ابھی گلی مدینہ میں پہنچے تھے تو وہ بچہ دیکھا کہ کانوں میں انگلیاں ڈال کے نا حضرت بلال کو دیکھا تو اذان کہنا شروع کر دی۔ کچھ لوگوں نے بڑا غصہ کیا، حضور نے فرمایا کچھ نہیں کہو، اس بچے کو بلاؤ اس کو۔ جب قریب آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بیٹا وہ جو کلمات تو ادا کر رہا تھا ہمارے سامنے کھڑے ہو کے ادا کر۔ سبحان اللہ، وہ بچہ بھی خوش نصیب ہے کہ نگاہ نبوت پڑ رہی تھی۔ آقا تو نے ذروں کو دیکھا تو ذری کر دیا، تو نے قطروں کو دیکھا گوہر کر دیا، تو نے حبشی کو رش کے قمری کر دیا، الٹا سورج پھرانا تیرا کام ہے، طیبہ والے میں قربان تیری شان پر، سب کی بگڑی منانا تیرا کام ہے۔ حضرت ابو محذورہ نے حضور کے سامنے بچپن کے عالم کے اندر اذان پڑھی، ادھر اذان مکمل ہوئی ادھر ایمان مکمل ہوا، اذان مکمل ہو گئی اور کلمہ ان کی زبان پہ جاری ہو گیا۔ یہودی کے بیٹے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اور پھر آخری عمر تک مؤذن رسول رہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ذکر کیا، بڑا پیارا موضوع چل نکلتا، خدا قسم عاشقوں کا ذکر آ جائے نا پیٹ نہیں بھرتا، سیرابی نہیں ہوتی۔ ایسا عشق، ایسی محبت، ایسی عقیدت، ایسی الفت حضور سے تھی کہ ان کا ذکر کر کے جب ہمیں اتنا سکون ملتا ہے تو وہ حضور کا دیدار کر کے کتنا سکون پاتے ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ذکر جو ہوا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اسی موضوع کا دوسرا حصہ انشاءاللہ آئندہ جمعۃ مبارک بیان کیا جائے گا، اگر آپ جلدی حضرت تشریف لے آئے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔